حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام حضرت عبدالمطلب ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے حضرت عبدالمطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا، اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت عبدالمطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی۔ اب اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا۔ سب کے سر جھک گئے، کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر حضرت عبداللہ بولے، ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عبدالمطلب کو بھی انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا گیا۔ عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ یوں ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔ ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے؟ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک کاغذ پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اسی طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ حضرت عبدالمطلب ہے ایسا ہی کیا، 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی، تب کی جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ حضرت عبدالمطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہیں روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔